نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، تراویح کی نماز میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، آج اسی مسئلے پر میں گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ دلائل کے ساتھ گفتگو کروں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں تراویح پڑھنی ہوتی ہے، تو آیا تراویح دیکھ کر قرآن کریم سے پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے، اس مسلک میں قرآن کریم کو دیکھ کر کے نماز میں پڑھانا یا تراویح کی نماز پڑھانا، گویا کہ کوئی بھی نماز ہو، نماز کے اندر قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھنا، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ اس پر ایک دلیل لے لیجئے، وَلَوْ قَرَأَ الْمُصَلِّي مِنَ الْمُصْحَفِ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حنیفة، بدائع الثناء للکاسانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 236۔ اب اس موقف پر دلائل کیا ہیں؟ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ اب اس موقف پر دلیل سنیے۔ دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن میں اس میں مختصر دلیل دوں گا اور بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ پہلی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو اس طریقے پر نماز پڑھو کہ جیسے تم نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کی نماز ہے، اس کو جب ہم کھنگالتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کے ذخائر میں جب ہم دیکھتے ہیں، تو اس بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر کے فرمائی ہو۔ تو لہٰذا بخاری کی اس روایت کی وجہ سے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھتے ہیں، بالکل ویسے ہی نماز پڑھو۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر کے نہیں کیا تو ہمارے لیے بھی کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے تو خلفائے راشدین کا آتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد انہوں نے خلافت سنبھالی ہے تو ان کا نمبر آتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ پہلے تو ہم نے حضور علیہ السلام کی عمل کو دیکھا، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی عمل ایسا نہیں ملا جس میں قرآن کریم کی تلاوت نماز کے اندر دیکھ کر کی جا سکتی ہو۔ اب خلفائے راشدین کی سنت کو ہم دیکھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میرے اور خلفائے راشدین کے سنت کو لازم پکڑو۔ حضور پاک علیہ السلام کے عمل کو ہم نے دیکھا تو اس میں یہ بات نہیں ملی، اب خلفائے راشدین کے عمل کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے سنن ابو داؤد، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 پر، جو ہم نے ابھی پڑھی ہے حدیث۔ اب خلفائے راشدین کے عمل کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے دور خلافت کے عمل کو دیکھتے ہیں، تو ان کے عمل میں بھی یہ بات کہیں سے ثابت نہیں ہوتی ہے کہ خلفائے راشدین نے جو امامت کی ہے اپنے دور خلافت میں، چاہے وہ تراویح کی نماز رہی ہو یا کوئی اور نماز رہی ہو، کہ انہوں نے قرآن کریم کو کی تلاوت جو ہے دیکھ کر کے کی ہو۔ نہ ہی حضور پاک علیہ السلام کے عمل سے یہ بات ملتی ہے اور نہ ہی خلفائے راشدین کے عمل سے یہ بات ملتی ہے۔
لہٰذا ہمیں بھی قرآن کریم دیکھ کر کے تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ تلاوت نماز کے اندر دیکھ کر کے کرنا یہ اہل کتاب کا طریقہ رہا ہے، اور حدیث شریف میں ہے خالف الیہود والنصارى، یعنی یہود و نصارہ جو ہیں ان کی تم مخالفت کرو۔ وہ نماز کے اندر اگر دیکھ کر کے تلاوت کر رہے ہیں تو ہمیں نماز کے اندر دیکھ کر کے تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ تشبہ باہل کتاب بات پائی جا رہی ہے، یعنی اہل کتاب سے مشابہت پائی جا رہی ہے، اور اہل کتاب کی مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچو۔ اگر ہم دیکھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی مشابہت پائی جا رہی ہے، اتنی ساری خرابیاں لازم آ رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت تراویح کے اندر دیکھ کر کے نہ کی جائے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال نہانا امیر المومنین عمر ان یؤمن الناس فی المصحف۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر کے قرآن کریم تلاوت کرنے کو منع فرمایا نماز کے اندر۔ اور ایک حدیث اور ہے عن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما انه كان يكره ان يؤم الرجل الناس بالليل في شهر رمضان في المصحف قال هو من فعل اہل الكتاب۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر کے کیا جائے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو جتنی بھی حدیثیں ابھی تک پڑھی گئیں ان ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر کے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت تراویح کے اندر دیکھ کر کے کر سکتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے وَكَانَتْ عَائِشَةُ يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانٌ مِنَ الْمُصْحَفِ۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام ہے جس کا ذکوان نام ہے، وہ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر کے کر رہے تھے۔ پہلی بات اس کی تشریح اور توضیح علماء نے دوسری کی ہے، یعنی اس کا دوسرا معنی مراد لیا ہے۔ وہ کیا لیا ہے؟ ظاہری معنی مراد نہیں لیا ہے۔ معنی کیا ہے کہ ذکوان جب نماز پڑھاتے تھے، رات کی نماز پڑھاتے تھے، وہ قرآن کریم اپنے پاس رکھتے تھے، دیکھ لیتے تھے، اس کے بعد نماز پڑھاتے تھے، پھر کہیں بھول جاتے تھے، نماز سلام پھیرنے کے بعد پھر دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس بات کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور علماء کرام نے، فقہاء کرام نے یہی توجیہ بیان کی ہے۔ اور اگر ظاہری معنی مراد لے بھی لیا جائے، یہ جو ذکوان والی حدیث ہے جنہوں نے دیکھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، تب بھی کسی ایک صحابی کے عمل سے امت پر یہ مسئلہ تھوپا نہیں جا سکتا، چونکہ اکثر صحابہ کا یہ عمل رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر کے نہیں کرتے تھے، تو جو اکثر صحابہ کا عمل ہے اسی پر فتویٰ دیا جائے گا، اسی پر عمل کیا جائے گا، چونکہ جماعت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ اس لیے ایک صحابی کے عمل کو لے کر کے اگر ظاہری معنی مراد لے بھی لیا جائے تو اس پر عمل ہم نہیں کریں گے، بلکہ جو جمہور صحابہ کا عمل ہے، حضور پاک علیہ السلام کا عمل ہے، اس پر عمل کریں گے، اور قرآن کریم کی تلاوت جو ہے نماز کے اندر دیکھ کر کے نہیں کریں گے۔ دلائل تو بہت سارے ہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کم وقت میں یہ بات سمجھائی جا سکے اور دلائل کے ساتھ سمجھائی جا سکے، اسی لیے چند دلیلیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ورنہ دلائل اور سارے ہیں۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ چاہے تراویح کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو، قرآن کریم کی تلاوت دیکھ کر کے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔